بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے اور بہت سے لوگ جو کہ حج بیت اللہ کر چکے ہیں ان کی اپنے وطن کو واپسی شروع ہو چکی ہے۔ اس کے ساتھ ہی سعودی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ عمرہ ویزوں کا اجرا دوبارہ شروع کیا گیا ہے۔ آج کی ویڈیو میری بہت اہم ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ عمرہ پر جانا چاہتے ہیں، اور اس سلسلے میں دو بہت اہم خبریں ہیں میرے پاس ان کے لیے، جس کا کہ آپ کے لیے سننا بہت ضروری ہے۔ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ سعودی عرب میں جو عمرہ کا سیزن ہے، یعنی کہ عمرہ پہ جو زائرین جائیں گے، اس کا سلسلہ یکم محرم الحرام سے شروع ہوگا، اور اس سلسلے میں محرم 1145 یعنی کہ تقریباً 19 جولائی کو جو محرم ہے وہ شروع ہو جائے گا، اور جو بھی لوگ اب اس کا عمرے کے لیے جانا چاہتے ہیں وہ الیکٹرانک ویزے کے لیے بھی درخواست دے سکتے ہیں، اور اس کا اعلان باقاعدہ طور پر سعودی وزارت حج و عمرہ نے کیا ہے۔ حج کے دوران بہت زیادہ رش تھا، اور اس سال حج کے موقع پر بہت سے افراد بھی اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے۔ اس کی وجوہات خاص طور پر یہ بیان کی جا رہی ہیں کہ جو لوگ غیر قانونی طور پر حج کرنے گئے تھے، خصوصاً مصر کے لوگ اور وہاں پر جو مقیم لوگ تھے وہ حج کرنے گئے تھے، ان کی زیادہ اموات ہوئیں کہ کیونکہ ان کو وہ سہولتیں میسر نہیں تھیں جو کہ گورنمنٹ کی طرف سے دی جاتی ہیں، اور وہ سڑکوں پر کھلے آسمان تلے بہت زیادہ گرمی میں سونے پر مجبور ہوئے۔ اور ان دنوں جبکہ حج کا سیزن تھا، ان دنوں جو نسک اپلیکیشن ہے جس کے ذریعے عمرہ کے لیے اپلائی کیا جاتا تھا، وہ بھی عارضی طور پر اس اپلیکیشن کو معطل کر دیا گیا تھا، اور اس معطلی کا اطلاق 23 مئی سے 21 جون تک تھا۔ اور اب سعودی وزارت حج و عمرہ نے اعلان کر دیا ہے کہ یکم محرم الحرام سے وہاں پر عمرہ کے لیے زائرین کی آمد شروع ہو جائے گی۔ اس سلسلے میں دو بہت اہم اعلان کیے گئے ہیں، اور سعودی عرب کی حکومت نے بہت سے اقدامات اٹھائے ہیں، کیونکہ 1300 سے زیادہ حاجیوں کی جو شہادت ہے یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ اور اس سلسلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ان جاں بحق حاجیوں کا تعلق زیادہ تر مصر سے تھا، اور اس کی زیادہ تر وجہ یہی بیان کی جاتی ہے کہ غیر رجسٹرڈ حاجی تھے جو کہ بغیر پرمٹ کے سعودی عربیہ آئے تھے، اور یعنی کہ وزٹ ویزا پر آئے تھے، ان کے پاس حج کا پرمٹ نہیں تھا، اور وہاں کے جو ٹریول ایجنٹ ہیں انہوں نے مصر کے جو ٹریول ایجنٹس ہیں انہوں نے انہیں دھوکہ دہی سے یہ کہہ کر کہ آپ کو حج کے لیے بھیجا جا رہا ہے، ان معصوم لوگوں کو حج کے نام پر وزٹ ویزا پر بھیجا تھا، اور جب یہ وہاں سعودی عرب میں گئے تو ان کو وہاں پر کسی قسم کی سہولتیں نہیں دی گئیں، اور وہ بیچارے کھلے آسمان تلے شدید گرمی میں، آپ کو جیسے کہ پتہ ہے کہ سعودی عرب میں گرمی کی شدت بہت زیادہ ہوتی ہے، پہاڑی علاقہ ہے، اور رات کو پہاڑوں سے بھی گرمی پھوٹتی ہے، اور زمین سر سے بھی آپ مزدلفہ میں جب رات گزاریں تو آپ کو تب پتہ چلتا ہے کہ کتنی زیادہ گرمی ہے۔ ان کو کسی قسم کے خیمے نہیں پرووائڈ کیے گئے، وہ بیچارے سڑکوں پر سونے پر مجبور تھے، جس کی وجہ سے زیادہ تر معمر افراد کی ہلاکت ہو گئی، اور بعد میں سب سے بڑی پریشانی یہ آئی کہ ان کے لواحقین کو ان کی کسی قسم کی خیر خبر کا پتہ چلانے میں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ سعودی عرب کی حکومت کے پاس ان کا کوئی ریکارڈ نہیں تھا، کیونکہ وہ رجسٹرڈ حاجی نہیں تھے، ان کے پاس حج کا پرمٹ نہیں تھا۔ اگرچہ اس سے پہلے سعودی عرب کی حکومت نے اس سال بہت زیادہ کریک ڈاؤن کیا اور بہت سے غیر قانونی حاجیوں کو انہوں نے گرفتار کیا جو کہ مکہ کی حدود میں داخل ہو رہے تھے، باقاعدہ ان کی گاڑیوں کی چیکنگ ہوتی تھی، لیکن پھر بھی کچھ افراد، بلکہ ہزاروں کی افراد میں لوگوں کی تعداد جو ہے وہ مکہ مکرمہ میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئی، اور انہوں نے حج کیا۔ یہاں میں نے اپنا ایک پرسنل ایکسپیرینس بھی آپ سے شیئر کرتی ہوں کہ جب ہم وہاں پر تھے تو ایک دن ہم ٹیکسی میں جب سفر کر رہے تھے تو وہاں کے ایک مقامی جو وہاں پہ ٹیکسی چلانے والے تھے، ان کا تعلق پاکستان کے کسی شہر سے تھا، تو انہوں نے بتایا کہ وہ بھی اس سال حج کریں گے، تو اور وہ بھی جو حج کر رہے تھے وہ انہوں نے بتایا کہ وہ غیر قانونی طور پر جائیں گے، اور یعنی کہ چھپ کے حج کریں گے باقاعدہ طور پر، اس کا ان کے پاس پرمٹ نہیں تھا، اور باقاعدہ یہ جو چھپ کر حج کرتے ہیں ان کو اپنے رستوں کا پتہ ہوتا ہے، اور وہ یہ لوگ گروپ میں یا پھر کسی بھی طریقے سے وہاں کے یہ کیونکہ ان کو رستوں کا پتہ ہوتا ہے تو یہ پھر وہاں سے جا کر ان جگہوں پر چلے جاتے ہیں، حج کے جمارات کے مقام پر، مینا کے مقام پر، اور حج کے فرائض انجام دیتے ہیں، لیکن یہ بہت مشکل کام ہے، اور اسی ہلاکتوں کی ایک بہت بڑی وجہ یہی تھی۔ اور اب جو اس سلسلے میں مصر کی حکومت نے بھی اپنے جو کریک ڈاؤن کیا، مصر کی حکومت نے اپنی تقریباً
400 سے اوپر جو کمپنیز ہیں، تقریباً 450 ٹریول ایجنٹس ہیں، ان کو گرفتار کر لیا ہے، جو کہ اس بات میں ملوث پائے جاتے ہیں کہ انہوں نے لوگوں کو وزٹ ویزے پر وہاں پر بھیجا، جن کی ہلاکت ہوئی۔ اور یہ جو سب کام ہیں، یعنی کہ یہ جو غیر قانونی طور پر لوگوں کو وزٹ ویزے پر بھیجنا اور آگے جا کر انہوں نے کوئی اور کام کرنا ہے، یہ انسانی سمگلنگ کے زمرے میں آتا ہے، اور لوگوں کو یہ بتایا بھی نہیں گیا تھا کہ وہ غیر قانونی طور پر حج کرنے جا رہے ہیں۔ اب سعودی عرب کی حکومت نے بھی بہت بڑا قدم اٹھا لیا ہے، اور انہوں نے 19 عرب اور اسلامی ممالک کی 54 عمرہ کمپنیوں کو بلیک لسٹ کر دیا ہے۔ تو پہلے انہوں نے ان کا پچھلا ریکارڈ دیکھ کر، اور جو بھی ان کے ہیں حال احوال یا جو بھی ان کا ہے ریکارڈ، اس کو دیکھ کر انہوں نے ان کمپنیوں کو بلیک لسٹ کر دیا ہے۔ سعودی عرب میں کئی حج کمپنیاں ملکی اور بیرون ملک عمرہ بروکرز کو بے نقاب کرنے کے لیے سعودی سیکیورٹی ایجنسیز کے ساتھ رابطہ کر رہی ہیں، اور اس سلسلے میں سعودی جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں وہ بہت ایکٹیو ہیں آج کل۔ میری اپنے پاکستانی بھائیوں سے بھی گزارش ہے کہ جو عمرہ پر جانا چاہتے ہیں، وہ جب عمرہ کے لیے کسی بھی کمپنی سے رابطہ کریں، کسی بھی ٹریول ایجنسی سے رابطہ کریں، تو میک شور کر لیں کہ وہ کمپنی رجسٹرڈ ہے، اس کمپنی کی ہسٹری کیسی ہے، اس کا ریکارڈ کیسا ہے، اور کسی بھی بندے سے یا اس کا پچھلا ریکارڈ دیکھ کر آپ جائیں اور اس کے بارے میں اچھی طرح تفتیش کر کے اس کو پیسے دیں۔ بلا وجہ کسی انجانی کمپنی کے اور کسی نئی کمپنی پہ بھروسہ نہ کریں، اپنے جاننے والوں سے پوچھ لیں کہ وہ کس ذریعے سے گئے تھے، اور ان کے اسی طرح کسی قابل اعتماد کمپنی کے ذریعے آپ جائیں، اور کسی پر ویسے ہی بھروسہ کر کے نہ چلے جائیں۔ اور اس سلسلے میں پی آئی اے نے عمرہ زائرین کو بہت بڑی خوشخبری دے دی ہے۔ پی آئی اے نے عمرہ زائرین کے لیے عمرہ کرایوں میں کمی کا اعلان کر دیا ہے، اور پاکستان سے جو مدینہ منورہ زائرین جائیں گے وہ رعایتی کرایوں سے مستفید ہوں گے۔ اور اس سلسلے میں عمرہ زائرین کے لیے جو کرایہ ہے وہ تقریباً 34,000 روپیہ کم کیا گیا ہے، اور یہ جو کرایہ ہے، یہ جو یعنی کہ جو کرایوں کا اطلاق ہے وہ فوری طور پر کر دیا گیا ہے، اور یہ سہولت 15 جولائی تک کے لیے دی گئی ہے۔ اور جو کراچی سے مدینہ منورہ کا دو طرفہ کرایہ 76,000 روپے 76,000 روپیز ہے علاوہ ٹیکس کے، جبکہ اسلام آباد، لاہور، پشاور، ملتان اور سیالکوٹ سے مدینہ منورہ کا دو طرفہ کرایہ 86,000 روپے ہوگا، اور یہ ٹیکس کے علاوہ ہے، اور اس میں کرائے میں 34,000 روپے کی کمی کی گئی ہے۔ عمرے کے خواہش مند جو پاکستانی افراد ہیں، وہ عمرہ کی جو ٹریول ایجنسیز ہیں جو کہ رجسٹرڈ ہیں، ان کے بارے میں معلومات ویب سائٹ سے بھی لے سکتے ہیں، جو حج و عمرہ کی ویب سائٹ ہے۔ اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی، moro.gov.pk۔ اس پر جا کر بھی عمرہ کے لیے جو رجسٹرڈ ٹریول ایجنسیز ہیں ان کی آپ فہرست دیکھ سکتے ہیں، تاکہ آپ ہر قسم کے فراڈ سے بچ سکیں۔ تو میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، امید ہے میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر دیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے گا، اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔